MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے
یہ سورہ بقرہ کی 268 اور 259ویں آیات ہیں۔ ان آیات میں مالی قربانی کی طرف بہت ہی لطیف انداز میں اس طرح توجہ دلائی ہے کہ انسانی فطرت کی کمزوری کو سامنے رکھ کر متنبہ فرمایا ہے کہ خدا کی راہ میں جب خرچ کرنے ہوں تو اپنی اس کمزوری کو پیش نظر رکھنا اور خرچ کرتے وقت ٹھوکر نہ کھا جانا۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو کس مقصد سے کر رہے ہو، کس کے حضور پیش کر رہے ہو، اور اس کے آداب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ یہ مضمون اس طرح بیان فرمایا کہ دیکھو جب تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اے ایمان والو طیبات میں سے خرچ کیا کرو، ما کسبتم، جو کچھ بھی تم کماتے ہو ان میں سے بہترین چیز پیش کیا کرو، کیونکہ جب ایک دوسرے کو تم تحائف پیش کرتے ہو تو جتنا کسی سے زیادہ تعلق ہو، جتنا کسی کی عزت ہو، جتنا کسی کا احترام ہو، اسی قدر تحفہ چنتے وقت انسان اپنی ملکیت میں سے بہترین چنتا ہے۔ اگر باغوں والا ہے تو پھل وہ چنے گا جو چوٹی کا پھل ہے، اور تاجروں کی طرح نہیں کرتا کہ گندا پھل شامل کر کے تو اوپر 2-4 اچھے پھل رکھ دیے تاکہ اچھی چیز قبول ہو جائے، قیمت مل جائے، خواہ بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو نہایت ہی گندی اور غلیظ چیز تھی، اس کا سودا کیا گیا ہے۔ تو اللہ سے تو دھوکہ ہو نہیں سکتا، لیکن دنیا میں بھی انسان اپنی محبتوں اور تعلقات کی قدر کرتا ہے اور اپنے پیاروں سے دھوکے نہیں کیا کرتا۔ تاجر دھوکے کرتا ہے، محبت کے ساتھ پیش کرنے والا دھوکہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا تمہارا تو میرے ساتھ ایک محبت کا سودا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس لیے جب ہم نے دیا ہے تو پھر اگر تم گندی چیز دو گے تو تمہارا بہت گہرا نقصان ہوگا۔ ایک تو یہ کہ تحفہ نامقبول، دوسرے تم یہ ہمیں نمونہ دکھا رہے ہوگے کہ ہم تو گندی چیزیں دیا کرتے ہیں، ہمیں بھی گندی ملنی چاہیے، اور احسان فراموش کو تو کچھ بھی نہیں ملا کرتا حقیقت میں۔ تو خدا نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو نہیں مانگا، خدا نے تو ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مانگا ہے، اور یہ ضرورتیں 2 طرح سے پوری ہوتی ہیں۔ اول تزکیہ نفس، دوسرے احسان کا بدلہ اتارنے کی جو تمنا ہے وہ کچھ نہ کچھ پوری ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات عید پر بچے بھی ماں باپ کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، حالانکہ سب کچھ وہی دیتے ہیں، انہی سے وظیفے ملتے ہیں، انہی سے ماہانہ اخراجات عطا ہوتے ہیں، انہی کا کھانا کھاتے ہیں، انہی کے گھر میں رہتے ہیں، مگر جب وہ عید یا کسی اور ایسے موقع پر تحفہ پیش کرتے ہیں تو ماں باپ کا دل خوشیوں سے اچھلنے لگتا ہے۔ اس تحفے کو جو پیار اور محبت سے دیتے ہیں، سجا کر پیش کرتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں جیسے ان کو ایک دنیا جہان کی نعمت مل گئی ہو۔ تو محبت کے سلسلے اور ہیں، ان کا نظام اور ہے، ان کے قوانین مختلف ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جب ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو ایک پیار کا اظہار ہے، تاکہ تمہیں بھی محبت کے سلیقے آئیں، تاکہ تمہاری بھی یہ خواہش پوری ہو کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے کبھی ہم بھی تو اسے کچھ دیں۔ اگر خدا نے یہ نظام نہ قائم کیا ہوتا تو ناممکن تھا کہ انسان اس تمنا کو جو اس کی فطرت میں گھول دی گئی ہے کبھی کسی پہلو سے بھی پوری کر سکتا۔ مگر ماں باپ کے تعلق میں جب انسان یہ کر دیتا ہے اور لذت خوشی محسوس کرتا ہے، تو خدا کے تعلق میں بھی اگر ایسا رشتہ نہ ہو اور ایسی خوشی انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو وہ انفاق سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا ضائع ہو جائے گا، خدا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس مضمون کو یوں اس مثال کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم کماتے ہو اس میں سے بہترین چیز پیش کیا کرو۔
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے اگایا ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسری آیات میں اور اس آیت کی طرز بیان میں ایک تھوڑا سا فرق رکھ دیا گیا ہے۔ جو ابتدائی آیت ہے جس میں نفاق کا حکم ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم انہیں عطا کرتے ہیں اس میں سے وہ دیتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا ہے من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے بہترین دو۔ یہ اس لیے کہ انسان کے ضمیر کی پیاس بجھے، اس کو وقتی طور پر یہ خیال آئے کہ جو میں نے کمایا ہے میں اس میں سے دے رہا ہوں، مگر اس جاہلانہ خیال کی نفی کرنے کے لیے کہ جو تم نے کمایا ہے وہ تم ہی گھر سے لے کے آئے ہو، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا جو کچھ زمین اگاتی ہے وہ ہم ہی تو پیش کر اگاتے ہیں۔ عطا کا آغاز ہم سے ہے، مگر پھر بھی تم نے محنت میں حصہ لیا ہے، محنت کر کے اس میں حصہ ڈال لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں تم اپنی محنت سمجھو اور اپنی محنت میں سے جو بہترین ہے وہ ہمارے حضور تحفے کے طور پر پیش کرو، اور یہ نہ کرنا وَلَا تَيَمُّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ، جو پلید چیز ہے، جو خبیث اور گندی چیز ہے وہ نہ نکالا کرنا ہمارے نام پر، کیونکہ وہ نکالو گے تو تمہارا خوب سے باطن ہی نکلے گا، اور کوئی خبیث اور پلید چیز خدا کو نہیں پہنچ سکتی۔ وہ چٹی بھی ہے تو ذلیل قسم کی چٹی پڑ گئی ہے تم پر، اور اللہ کو ایسی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پہچان یہ رکھ دی کہ وہ چیزیں خدا کو مقبول نہیں ہیں جو تم اگر وصول کرو، تنفقون، جب تم خرچ کرتے ہو تو اگر وہ چیزیں تمہیں عطا ہوں تو تمہاری آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، وہ چیزیں پلید نہ پیش کرو جو تم دیتے ہو خرچ کے طور پر، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہ، لیکن جب لینا پڑے تو ایسی پلید چیز قبول نہیں کرتے۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہ، سوائے اس کے کہ نظریں جھکا کر شرم پیتے ہوئے بے چینی کے ساتھ ایک مجبوری کے طور پر قبول کر لو، لیکن باوجود اس کے سخت خفت محسوس کر رہے ہوتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تو غنی ہے اور قابل تعریف ہے۔ غنی ہونے کے لحاظ سے اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، حمید ہونے کے لحاظ سے اس کو خبیث چیز پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جو گندی چیز کسی کو دے گا، جو صاحب حمد ہے، اس کو گند تو نہیں پہنچ سکتا، ناممکن ہے۔ اس کو وہی چیز ملے گی جو قابل حمد ہو، تعریف کے لائق ہو۔ تو تمہارا تعلق خدا سے کٹ جائے گا بجائے اس کے کہ خدا سے تمہارا تعلق قائم ہو۔ اس کے بعد ایک اور بڑا لطیف مضمون بیان فرمایا کہ تم جب ہاتھ روکتے ہو اچھی چیزیں پیش کرنے سے تو اس کے پیچھے کوئی بات ہے، اور بات یہ ہے کہ شیطان تمہیں ایک ایسے رستے پر ڈال رہا ہے جس رستے پر پڑ کے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے تم محروم ہوتے چلے جاؤ گے، اور پھر بھی تمہاری آرزویں پوری نہیں ہو سکیں گی، تمہارے نفس کی پیاس کبھی بجھ نہیں سکے گی، اور تم بد سے بدتر حال میں مبتلا ہوتے چلے جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، خدا کی راہ میں جو کنجوسی کرنے والے ہیں ان کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ شیطان انہیں فقر سے ڈراتا ہے، تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، جو کچھ آتا ہے تم دیتے چلے جاتے ہو، تمہارے پاس کیا رہے گا، تمہاری تجارتیں کیسی چلیں گی، بیوی بچوں کے حقوق کیسے پورے کرو گے، روزمرہ زندگی میں جو تم نے ایک عزت بنائی ہوئی ہے اس کے تقاضے کیسے پورے کرو گے۔ تو فقر سے ڈراتا ہے، اور یہ
جو ڈرنے والا ہے وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ شیطان نے کب دیا تھا، جب اس کے تصرفات کے متعلق ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے۔ دیا تو خدا نے تھا، اور جس کو ہم دے رہے ہیں وہی ہے جس نے ہمیں دیا تھا، تو یہ فقر کا سودا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ عطا کرنے والا لے اور اس طرح لے کہ اس کو غریب اور فقیر اور منگتا بنا کر چھوڑ دے۔ اگر یہ تھا تو پھر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو ایک ایسی ناممکن بات ہے جو کسی صورت میں بھی عقل میں آ نہیں سکتی، لیکن پھر بھی ڈر جاتے ہو، تو بے وقوف بڑے ہو۔ شیطان جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تمہارے رزق سے، ہاں بعض صورتوں میں تعلق تم خود بنا لیتے ہو، جب ناجائز رزق کماتے ہو تو پھر شیطان کا تم پر دخل ہوتا ہے، مگر اللہ نے یہاں ناجائز رزق کی بات ہی نہیں شروع کی۔ فرمایا ما جو تم کماتے ہو طیبات میں سے، تو یہاں اس گروہ کی بات ہو رہی ہے جو ناجائز نہیں کما رہے۔ جو ناجائز کمانے والے ہیں ان سے تو اللہ مانگتا ہی نہیں کبھی۔ کب خدا نے کہا ہے کہ اپنی حرام کی کمائیوں میں سے مجھے پیش کرو؟ وہ بحث میں شامل ہی نہیں مضمون۔ بس جن کو خدا نے دیا ہے شیطان نے نہیں دیا، وہ بڑے بے وقوف ہوں گے اگر شیطان کے ڈرانے سے ڈر جائیں اور خدا کی راہ میں جس نے ان کو عطا فرمایا ہے خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور شیطان اس کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ یہ بہت ہی گہرا نفسیاتی مضمون ہے کہ فقر سے ڈراتا ہے لیکن فحشاء کیا حکم دیتا ہے۔ اور فحشاء وہ زندگی ہے جس میں انسان کو بے حد خرچ کرنا پڑتا ہے، اور شیطان کا جھوٹا ہونا اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تمہیں فقر سے ڈراتے ہوئے ایسی باتوں کے شوق لگا دیتا ہے، ایسی تمناؤں کو بھڑکا دیتا ہے جو بہت مہنگی ہوتی ہیں، اور تمہاری زندگی کی عام ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچتا ہے اس سے زیادہ خرچ کرو تبھی بھی تمہاری وہ خواہشیں جو فحشاء سے تعلق رکھتی ہیں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو شیطان کی دھوکہ بازی اور اس انسان کی جو اس دھوکے میں آئے ان کی عقل کا پورا پول کھل جاتا ہے اس سے۔ اگر وہ تمہارا پیسہ بڑھانا چاہتا ہے تو فحشاء کی طرف کیوں لگاتا ہے تمہیں؟ کیوں کہتا ہے کہ بہت مہنگی کاریں خریدو تو پھر تمہیں تسکین ملے گی؟ کیوں کہتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ عیاشی کے سامان مہیا کرو یا حاصل کرو تب تمہیں صحیح زندگی کا سکون ملے گا؟ اور ایک دوسرے سے دکھاوے میں آگے بڑھو، ایسے اخراجات کرو جس سے تمہاری ظاہری طور پر قوم میں یا برادری میں ناک قائم رہ جائے اور اندر سے سب کچھ کٹ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ تعلیم جو فحشاء کی تعلیم ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ شیطان کو تمہارے اموال میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے حق میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمنوں والے وساوس میں تمہیں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے مقابل پر کیا کہتا ہے؟ شیطان تمہیں فقر کا اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے۔ بس انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق ایک مغفرت سے بھی ہے، اور یہ بہت ہی اہم تعلق ہے جس کو آخر پر بیان فرمایا ہے۔ وہ پہلے تعلقات جو میں نے بیان کیے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں، ان پر یہ مستزاد ہے کہ یاد رکھو وہ تمہیں چیزیں تو ملیں گی ہی، مگر تم اتنے گناہگار ہو کہ اگر محض نیکیوں اور گناہوں کا آپس میں حساب تکڑی کے تول کیا جائے تو تمہاری بخشش کے سامان بہت مشکل ہے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ اگر باقاعدہ ناپ تول کر حساب ہو کہ نیکیاں کتنی ہوئیں اور بدیاں کتنی، تو بھاری اکثریت انسان کی ایسی ہے جن کے بدیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اور نیکیوں کے کم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغفرتم و فضلا، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا مغفرت کے ذریعے تو ہم تمہارے بوجھ کم کر دیں گے جو بدیوں کے بوجھ ہیں،
وہ شمار میں نہیں لائیں گے، اور فضل کے ذریعے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں گے۔ بس دونوں طرف انفاق سبیل اللہ کا فائدہ عجیب طریقے سے پہنچے گا کہ گناہوں کا پلڑا تو ہلکا ہوتا چلا جا رہا ہے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے، اور باقی چیزیں اس کے علاوہ ہیں سب جو پہلے نصیب ہو گئی۔ اور فضل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اموال میں بھی برکت دے گا، کیونکہ لفظ فضل قرآن کریم میں اموال کی برکت سے بھی تعلق رکھتا ہے، واضح طور پر جا بجا اس کو دنیاوی نعمتوں کے لیے بھی استعمال فرمایا گیا ہے۔ تو یہ دوہرا ایک اور فائدہ بھی نکل آیا کہ تمہارے اموال بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، شیطان جھوٹ بول رہا ہے، فقر نہیں ہوگا، اور شیطان فحشاء کی طرف بلاتا ہے جس سے گناہوں کے پلڑے بھاری ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں جس سے تمہارے کیے ہوئے گناہ بھی کل عدم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ وہ فقر سے ڈراتا ہے، ہم فضل کے وعدے کرتے ہیں، اور ہم اپنے وعدوں میں سچے ہیں، شیطان اپنے وعدوں میں جھوٹا ہے۔ اس صفائی، اس لطافت کے ساتھ، اس تفصیل سے دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو انفاق کا مضمون دکھائی نہیں دے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون قرآن کریم میں مختلف جگہ بیان ہوا ہے، ہر جگہ ایک عجب انفرادی حسن کے ساتھ بیان ہوا ہے، جو دوسری باتوں کے علاوہ کچھ مزید حکمت کی باتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا دیکھیں، اس کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں اور سمجھیں، تو کتنا حسین نظارہ ہے اس تعلیم کا۔ دنیا کی کوئی تعلیم اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ پھر فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، دیکھو خدا کیسی کیسی حکمتیں عطا فرما رہا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ حکمت عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا حکمت تو اموال سے بہت بہتر ہے، اور حکمت ہی ہے جو دراصل اموال کے حصول کا موجب بن جایا کرتی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر اموال کے بدلے صرف حکمت ہی کسی کو عطا کر دی جائے، اسے بہت بڑا مال عطا ہو گیا، اور اموال بھی بڑھا جائیں اور پھر حکمت بھی بڑھا دی جائے تو بہت بڑی دولت ہے جو نصیب ہو گئی۔ اور حکمت کی باتیں ہیں ساری جو آپ نے سنی ہیں، اور حکمت کے متعلق ایک واضح حقیقت ہے جو آج کے زمانے میں خوب کھل گئی ہے کہ جن کے پاس حکمت ہے وہ امیر ہیں، جن کے پاس حکمت نہیں وہ غریب ہیں۔ ساری قومیں جو آج دنیا کے اموال پہ قابض ہوئی ہیں اپنے حکمت کے ذریعے قابض ہوئی ہیں، انہوں نے اسرار علوم کو سیکھا ہے، وہ علوم کے پردے میں جو راز تھے ان کو دریافت کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمام دولتوں نے اپنے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے ہیں، اور جو بیچاری قومیں حکمت سے آ رہی ہیں، جاہل قومیں ہیں، ان کو اموال بھی نصیب نہیں ہوئے، جو تھا وہ بھی امیر قومیں لوٹ کے لے گئیں۔ تو قرآنی تعلیم حکمت کے خزانوں سے بھری پڑی ہے۔ فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو بھی تم میں سے حکمت عطا کیا جائے گا اسے گویا بہت مال و دولت نصیب ہوا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن عقل والوں کے سوا سیکھتا کون ہے؟ مصیبت تو یہ ہے، اتنی باتیں کھول کر بیان ہوئی ہیں، پھر بھی جب خرچ کے وقت آئیں گے تمہاری مٹھیاں بندی ہو جانی ہیں جن کو کنجوسی کی عادت ہے، پھر تمہیں حوصلہ نہیں پڑے گا۔ وَمَن يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اہل عقل کے سوا کون ہے جو نصیحت پکڑتا ہے، جو ان نصیحت کی باتوں سے استفادے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ اس کے آئندہ آگے آیتوں میں بھی یہ چل رہا ہے، لیکن میں آج صرف ان دو آیتوں پر اکتفا کرتے ہوئے وقف جدید کے سارے نو کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ وقف جدید کا 1995 میں 41واں سال طلوع ہوا ہے، 40واں سال غروب ہو رہا ہے، اور 96 میں 41واں سال طلوع ہو رہا ہے۔
میں دیکھ لوں کہ میری یادداشت درست ہے یا غلط. ٹھیک ہے. سال 94 39واں سال تھا، سال 95 40واں، اور اب جس سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید کا 41واں سال ہے. اور جماعت احمدیہ بحیثیت مجموعی جو خدا کی راہ میں خرچ کر رہی ہے اور جس انداز سے خرچ کر رہی ہے، اس پہلو سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی یہ ایک ایسی زندہ دلیل ہے جو سورج کی طرح روشن ہے. دن کو سورج بن کر چمکتی ہے تو رات کو چاند بن کے نور برساتی ہے. دن رات جماعت احمدیہ جو خدا کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہی ہے، ان کے اندر ایسا نور ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتی. کوئی ہے تو جو جماعت لا کے دکھائے. ہم نے تو ایسے دیکھے ہیں جو دین کے نام پر جمعیتیں بھی بناتے ہیں، خدمتیں بھی کرتے ہیں، مگر اس وقت تک جب کوئی پیسہ عطا کرنے والا ہاتھ ان کو عطا کرتا رہے. کسی حکومت نے امداد بند کر دی تو ان کی خدمتیں بھی وہیں ختم ہو جاتی ہیں. مگر وہ جماعت جو مذہب کے نام پر، خدا کے نام پر بنی نوع انسان کی خدمت بھی کر رہی ہو اور مذہب کی خدمت بھی کر رہی ہو، یعنی دینی روحانی اقدار کی بھی، ایک ہی ہے کل عالم میں جو جماعت احمدیہ ہے، جو سب کچھ کرتی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے کرتی ہے. کوئی غیر ہاتھ اس کو عطا نہیں کر رہا. ہاں اللہ کا ہاتھ ہے جو عطا فرماتا ہے. اور یہ بات کہ خدا کی خاطر کرتے ہیں، طیبات دیتے ہیں، جو کمایا وہ خدا کی عطا سمجھتے ہوئے اس کے حضور عاجزانہ طور پر پیش کرتے ہیں اور اس میں لذت محسوس کرتے ہیں. یہ اس طرح ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ ہر سال قربانی کرنے والا آگے بڑھتا جاتا ہے. وہ شخص جس کو قربانی کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہو، وہ 2-4 سال چلے گا، اس کے بعد تھک کے رہ جائے گا، کہے گا بس کافی ہوگی، جو دینا تھا دے دیا، اب نہ ہمارے دروازے کٹکھٹائے جائیں. اور جن کو، یعنی جماعت احمدیہ کے جن مخلصین کو خدا کی راہ میں قربانی کی عادت ہے، اگر سیکرٹری مال ان کے دروازے کھٹکھٹانا چھوڑ دے تو وہ جا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. کہتے تم کیا بات ہوگی، تم ہمارے لیے ہم سے چندہ لینے نہیں آئے. اور دیکھو اگر اس طرح سستی کی تو پھر ہو سکتا ہے ہم سے غفلت ہو جائے اور یہ روپیہ کہیں اور خرچ ہو جائے. اور جو ان سے بھی آگے سبقت لے جانے والے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ روپیہ جو خدا کے لیے وقف کیا ہے کسی اور جگہ خرچ ہو جائے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ روپیہ جو ہم نے فلاں غرض کے لیے رکھا ہوا تھا کیوں نہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیں، کیونکہ پھر توفیق ملے نہ ملے. اور ایسے واقعات بڑی کثرت سے ہر سال ہوتے ہیں، اور بڑی کثرت سے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ جو فضل کی صورت میں ان معنوں میں ہے کہ ہم بڑھانے والے بھی ہیں، یہ بھی پورا ہوتا چلا جاتا ہے. ایسے حیرت انگیز واقعات آئے دن میرے سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک آدمی نے وعدہ کیا ہے معین طور پر، وعدہ کرتے وقت پوری طرح دل کو اطمینان نہیں ہے کہ میں پورا بھی کر سکوں گا، مگر اخلاص تھا، ہمت تھی، وہ وعدہ کر دیا اور پھر دعا کی کہ اللہ اسے پورا کرنے کے سامان فرمائے. پھر جس طرح غیب سے وہ سامان پیدا ہوتے ہیں اور بسا اوقات بین ہی اتنی رقم اچانک ملتی ہے جو وعدہ کی گئی تھی. یعنی اگر 7,572 روپے کا وعدہ کیا کسی نے تو خدا تعالیٰ یقین دلانے کی خاطر کہ یہ میں نے خصوصیت سے تمہارے اخلاص کو قبول کرتے ہوئے اس لیے دی ہے کہ تم اپنا تحفہ مجھے پیش کر سکو. اور رقم جو ملتی ہے 7,572 ہی ہوتی ہے. اب یہ جو واقعات ہیں یہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک زندہ اور جاری اور ساری حقیقت بن چکے ہیں، کوئی ماضی کے قصے نہیں ہیں. جیسے کل تھے ویسے آج بھی ہیں، جیسے آج ہیں ویسے کل بھی ہوں گے. اور یہ نشان، صداقت اور عظمت کا نشان سوائے جماعت احمدیہ کے
دنیا میں اور کسی جماعت کو عطا نہیں ہوا۔ پھر وہ لطف ایسا محسوس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ وہ ہر سال ہر آنے والے وقت میں قربانی میں پہلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ صاف ثابت ہے کہ وہ محبت کے نتیجے میں خرچ کر رہے ہیں، چٹی والے تو ایسا نہیں کیا کرتے۔ کل جو لقاء مع العرب کا پروگرام تھا اس میں منیر عدلوی صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ نئے سال کی باتیں ہو رہی ہیں، پرانے سال جا رہا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے؟ اس میں جو میں نے تفصیل سے ان کو موقف سمجھایا، کل ایک یہ بات بھی ان کو سمجھائی کہ جماعت احمدیہ کا ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے لازماً بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ جماعت احمدیہ پر کوئی ایسا سال طلوع کرے جو پچھلے سالوں سے کسی طرح نیکیوں میں پیچھے رہ جائے، وہ ضرور آگے بڑھتا ہے۔ اور اس کا تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے، اور وہ وعدہ ہر اس شخص کے حق میں اور ہر اس جماعت کے حق میں لازماً پورا ہوگا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق پختہ کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے۔ وہ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرے لیے یہ قانون ہے جو اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، تیرا ہر آنے والا لمحہ ہر گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اس کے باوجود آپ کی زندگی میں ابتلا بھی آئے، کئی قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، جسمانی آزار بھی پہنچائے گئے، مگر یہ وعدہ پھر بھی پورا ہوتا رہا۔ کوئی اظہار ثانی، کوئی رستے کی روک آپ کے اور آپ کی جماعت کے قدم آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ بس یہ مراد نہیں ہے کہ وقتی تکلیفیں نہیں آئیں گی، مراد یہ ہے کہ دشمن جو چاہے کر لے، ناممکن ہے کہ تیرے آنے والے لمحات کو گزرے ہوئے لمحات سے بدتر کر کے دکھا دیں، لازماً زیادہ شان سے چمکیں گے، لازماً ان کو زیادہ رفتیں عطا ہوں گی۔ بس جماعت احمدیہ، میں نے ان سے مختصراً یہ کہا، ویسے تو تفصیل سے مضمون بیان کر رہا ہوں، مگر اس وقت میں نے ان کو اس معاملے میں کہا کہ اس بات کی ایک زندہ مثال موجود ہے، اور یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ہمارا تعلق اس رسول سے ہے جس کے حق سے میں یہ وعدہ فرمایا گیا تھا، اور ہمارے حق میں وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے اور دوسری جماعتوں کے حق میں نہیں ہو رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کا رسول سے تعلق ہے، کس کا نہیں ہے۔ جب وہ وعدے پورے کرتا ہے تو کھول دیتا ہے اس بات کو کہ جن کا تعلق ہے وہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں وہ ان لوگوں میں وہ وعدے پورے ہوتے ہیں، دیکھو گے جو میں نے اپنے پیارے رسول سے کیے تھے۔ بس جماعت احمدیہ کی مالی قربانیاں ایک حیرت انگیز صداقت کا نشان ہے، اور اخلاص کے بغیر اور محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے لوگ لاکھ تانے دیں کہ جی تو چندے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ اس حقیقت پر پوری طرح قائم رہیں، آپ کی سچائی کا قدم ٹلنا نہیں چاہیے اس حقیقت سے کہ آپ جو خدا کی راہ میں پیش کرتے ہیں وہ چٹی نہیں ہے، وہ محبت کے رشتے ہیں، محبت کے اطوار ہیں جو از خود آپ کو خدمت دین پر، یعنی مالی خدمت دین پر مجبور کرتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بیرونی دباؤ نہیں ہے۔ ہاں، نفس کی اپنی ایک تمنا ہے کہ وہ جس نے سب کچھ دیا ہے ہم بھی تو اس کی راہ میں کچھ تحفہ پیش کریں جسے وہ قبول کرے، اور ہماری ادنا پیشکش کے مقابل پر محبت کا سودا ہو، اس کے پیار کی نظریں ہم پر پڑنے لگیں۔ اس پہلو سے وقف جدید بھی کوئی مستثنا نہیں۔ ساری دنیا میں جماعت احمدیہ جو ہر قسم کے چندے پیش کر رہی ہے، ان میں جب وقف جدید کا اضافہ کیا گیا تو دوسرے چندوں میں کمی نہیں آئی، یہ چندہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ عجیب سی چیز ہے کہ جتنا مرضی بوجھ ڈال دو، اور بوجھ ڈالو تو رفتار اور بھی تیز ہو جاتی ہے، کم نہیں ہوتی کسی قیمت پر۔ اور اگر بوجھ والی سواریاں ہیں تو
جتنی سواریاں بعد میں داخل ہوتی ہیں وہ بھی تیز رفتار اسی طرح اسی شان کے ساتھ آگے سے آگے بڑھنے والی ہیں. جس پہلو سے بھی دیکھو جماعت احمدیہ کی زندگی کی علامتیں ہیں، اور یہ اس وقت تک زندہ رہیں گی جب تک آپ کے اندر روحانیت زندہ رہے گی، جب تک آپ کے اندر خدا کا تعلق زندہ رہے گا، جب تک آپ اپنے خرچ کو اس آیت کے اسلوب کے مطابق ڈھالیں گے جو ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے پیار اور محبت کے نتیجے میں خدا کے حضور پیش کرنا ہے اور ڈرنا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایسے فضل نازل فرمائے گا کہ تم خود اس کے نتیجے میں حیرت زدہ رہ جاؤ گے. ہر سال جماعت کے مالی قربانیوں میں اضافہ جہاں ایک طرف اس بات پر گواہ ہے کہ جماعت احمدیہ اخلاص میں آگے بڑھ رہی ہے، وہاں اس بات پر بھی گواہ ہے کہ خدا اپنے وعدے پورے کرتا چلا جا رہا ہے، اور اتنی قربانیوں کے باوجود جماعت غریب نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے بڑھ کر امیر ہو گئی. اب اس پس منظر میں آپ کو وقف جدید کے بعض قوائف پڑھ کے سناتا ہوں. وقف جدید کا آغاز تو 1957 کے آخر میں ہوا، غالباً دسمبر کے یا ستمبر میں یا اس کے لگ بھگ حضرت مسلم موعود نے اس کی بنا ڈالی. جو ابتدائی ممبر مقرر فرمائے تھے ان میں اس عاجز کے نام کے ساتھ علاوہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر کا نام بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا نور الحق صاحب ابو المنیر نور الحق صاحب کا نام بھی تھا، جن کا ابھی چند دن ہوئے وصال ہوئے ہیں اور آج انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ غائب پڑھی جائے گی. اور حضرت مولوی ابوالعطا صاحب کا نام بھی تھا، حضرت ملک سیف الرحمان صاحب کا نام بھی تھا، اور بھی ایک دو نام تھے. تو 7 ممبران تھے کل جن سے اس تحریک کا آغاز ہوا. اور ابتدائی وعدہ مجھے یاد ہے اس سال کا شاید 70-72 ہزار روپے کا تھا، اور پھر جو خدا تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ نے اس کو ترقی عطا فرمانی شروع کی، تو اب آج کے وقت تک پہنچتے پہنچتے بالکل قائم پلٹ چکی ہے. جو ابتدائی رقمیں تھیں وہ جو لاکھوں کی رقمیں تھیں کروڑوں میں بدل چکی ہیں، جو ہزاروں کی تھی لاکھوں میں اور لاکھوں کی کروڑوں میں بدل چکی ہیں. اور دنیا کی وہ قومیں بھی اب اس قربانی میں شامل ہو گئی ہیں جن کو پہلے وقف جدید کی قربانی میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، یعنی یورپ اور دیگر مغربی اقوام، یعنی یورپ کی اور امریکہ اور کینیڈا وغیرہ کی اقوام. تو اب میں مختصر آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس قدر محبت اور پیار سے جماعت احمدیہ وقف جدید کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ 73 ممالک کی رپورٹس کے مطابق 95 کے سال میں جماعت احمدیہ کو 3,04,05,000 وعدے پیش کرنے کی توفیق ملی تھی. 3,04,05,000 اور وصولی 3,48,86,000 ہوئی ہے. یعنی وعدے کم اور وصولی بہت زیادہ. اور اس میں سب سے آگے امریکہ نے قدم رکھا ہے ماشاءاللہ. اس کی جب میں تفصیل بیان کروں گا تو امریکہ والوں کے انگلستان والوں کے لیے کافی سوچ بچار کے سامان ہیں اس میں. ایک طرف آپ کا امریکہ سے مقابلہ ہے، دوسری طرف ہندوستان سے بھی ہے. اور میں آپ کو وقت پہ متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان دوڑ میں بہت پیچھے سے شروع ہوا اور آپ کے قریب قریب پہنچ چکا ہے. انٹرنیشنل کرنسی میں اگر اس کو تبدیل کر کے پیش کروں تو 5,77,700 پاؤنڈ کے وعدے تھے، یعنی آپ کی کرنسی انگلستان کی کرنسی میں اگر ڈھالوں اس کو. اور اس کے مقابل پر وصولی خدا کے فضل سے 6,70,900 پاؤنڈ ہوئی. یہ وصولی کی جو خبریں ہیں یہ دراصل ابھی تک مکمل نہیں ہوئیں، کیونکہ وصولی بعد میں بھی ہوتی رہتی ہے. جب رپورٹیں آتی ہیں تو اس وقت تک جو رقمیں آ چکی ہوتی ہیں سب رپورٹوں میں شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حساب کتاب میں دفتری انتقالات میں وقت لگتے ہیں.
اور بعض لوگ اپنی وصولیاں سال ختم ہونے کے بعد بھی پچھلے سال کے حساب میں کرتے رہتے ہیں اور مرکز کو بھیجتے رہتے ہیں. تو یہ جو خدا کے فضل سے حیرت انگیز وصولی کی رقمیں آپ نے سنی ہیں، ان سے انشاءاللہ تعالی زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی. اب میں بعض سالوں کے مقابلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی پچھلے 2 سالوں کے مقابلے. سال 39 میں یعنی 1994 میں 4,82,000 پاؤنڈ کے وعدے تھے اور وصولی 5,26,886 کی تھی. تو یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ وعدوں سے وصولی آگے بڑھ گئی ہے. پچھلے 2 سالوں کے موازنے میں بھی یہی ہوا تھا. سال 94 میں 4,82,000 کے وعدے اور وصولی 5,26,000 کی تھی. سال 40 میں 5,77,790 پاؤنڈ کے وعدے اور 6,70,913 پاؤنڈ کی وصولی. اور جہاں تک فیصد اضافے کا تعلق ہے، گزشتہ 2 سالوں کے موازنے میں اضافہ وعدوں سے بڑھ کر وصولی کی نسبت یہ تھی 19.86. اور یہ جو سال ابھی گزرا ہے، اس کو پچھلے سال پر جو وصولی کی فوقیت اپنے وعدوں اور وصولی کی جو ان کی نسبت بنی ہے وہ ہے 27% وعدوں سے زیادہ وصولی ہوئی ہے 95 میں، جبکہ گزشتہ سال 19.86% تھی. جہاں تک مجاہدین کی تعداد کا تعلق ہے، اس لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے یہ سال بہت بہتر رہا ہے. سال 39 میں 1,91,374 چندہ دہندگان نے وقف جدید میں حصہ لیا تھا. 1,91,374. سال 1995 میں 2,10,642 افراد نے مخلصین نے وقف جدید کی چندے میں حصہ لیا. جہاں تک امریکہ کی غیر معمولی خدمات کا اور سبقت کے جوش کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ نے ایک فیصلہ کیا. میں ایک دفعہ جب وہاں گیا تو امام احمد نے مجھ سے بات کی، جو امیر ہیں امریکہ کے، کہ ہم نے غور کیا آپس میں کہ جب بھی کسی ملک کی سبقت لے جانے کا ذکر ملتا ہے تو ہمارے دل میں بڑی ایک قسم کی بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے. جہاں خوشی بھی ہوتی ہے وہاں بے چینی بھی، کہ کاش کسی مد میں تو ہماری سبقت کا بھی ذکر آئے. تو بہت غور کے بعد ہم نے سمجھا کہ دوسرے بڑے بڑے چندوں میں تو ہم اپنی تعداد اور حالات کے لحاظ سے دنیا کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. وقف جدید کے چندے کو اپنے لیے خاص مطمع نظر بنا لیں اور یہ فیصلہ کریں کہ سارے مل کر وقف جدید میں بہرحال سب دنیا کی جماعتوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اس وعدے کو وہ پھر سال بسال پورا کرتے رہے اور مسلسل ان کا قدم ترقی کی طرف بڑھا ہے. چنانچہ اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت دنیا بھر کی جماعتوں میں پاکستان کے سوا باقی سب جماعتوں سے امریکہ کی جماعت آگے بڑھ گئی، جو چندوں کے لحاظ سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، وعدوں کے مقابل پر وصولی حاصل کرنے کی رفتار سے میں بھی آگے بڑھ گئی ہے، اور تعداد چندہ دہندگان بڑھانے میں بھی آگے بڑھ گئی ہے. امریکہ کا گزشتہ اس سال کا 95 والے سال کا وعدہ $1,70,000 تھا، اور بڑی خوشی سے مجھے فون پر وہاں سے بتایا گیا کہ الحمدللہ ہم نے بڑی چھلانگ لگائی ہے اور اس دفعہ وعدہ $1,70,000 کا ہے. وصولی پتہ کتنی ہوئی ہے؟ $2,90,000. مجھے انہوں نے بتایا، وہ خود یقین نہیں آ رہا تھا ان کو کہ عجیب بات ہے اللہ کی شان کہ ہم 1,70,000 کو زیادہ سمجھ رہے تھے اور خدا نے ایسا ولولہ پیدا کر دیا ہے دلوں میں
کہ وصولی کی جو آخری خبر موصول ہوئی ہے وہ $2,90,000 کی ہے، اور چندہ دہندگان کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ گزشتہ سال کے مقابل پر 49% اضافہ ہوا ہے، اور وہی اضافہ غالباً اس وصولی کی طرف بھی، وصولی پر بھی اثر انداز ہوا ہے، کیونکہ جن کو بعد میں انہوں نے چندہ دہندہ بنایا ہے ان کے پہلے وعدوں میں نام نہیں آیا ہوگا، ظاہر بات ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی پھر وصولی کی رفتار خدا کے فضل سے یا وصولی کی نسبت خدا کے فضل سے بڑھ گئی۔ ویسے الحمدللہ کہ آج تک پاکستان کو یہ جھنڈا سب جھنڈوں سے بلند رکھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ تمام دنیا میں سب سے زیادہ وقف جدید کے میدان میں قربانی کرنے کی پاکستان کی جماعتوں کو توفیق ملی ہے۔ پیچھے سے بہت آگے آ کر بڑھنے والی جماعتوں میں سے امریکہ اب نمبر 2 آ گیا ہے، پاکستان کے بعد ان کا نمبر 2 ہے، لیکن فرق اب تھوڑا رہ گیا ہے، اس لیے بعید نہیں کہ اگلے سال یہ اپنی خواہش کے مطابق دنیا کی وقف جدید کی قربانی میں نمبر 1 جماعت بن جائیں۔ جرمنی سب چندوں میں اللہ کے فضل سے اچھا اور مخلص اور متوازن قربانیاں کرنے والا ہے۔ وقف جدید میں جرمنی کی پوزیشن نمبر 3 ہے، اور اب آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ برطانیہ کی باری آ جائے۔ میں بھی یہاں رہتا ہوں آج کل، لیکن افسوس کہ کینیڈا نے برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ کینیڈا باقی چندوں کے لحاظ سے ان سے پیچھے ہے، اس کی مالی استطاعت جماعت برطانیہ کی مالی استطاعت سے کم ہے، مگر اس کو خدا نے توفیق بخش دی کہ کینیڈا کے 32,000 پاؤنڈ کے مقابل پر برطانیہ کی طرف سے 26,000 پاؤنڈ پیش ہوئے ہیں، اور خطرناک بات یہ ہے کہ انڈیا 6 نمبر پر آ کر 21,963 پاؤنڈ کی قربانی پیش کر رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے چند سینکڑوں یا ہزاروں تک، چند ہزار سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب ہندوستان اور برطانیہ کے اقتصادی حالات کا موازنہ بھی کریں اور احمدیوں کی تعداد کا موازنہ بھی کریں، اور پھر ان کو ملا کر دیکھیں تو پھر صحیح تصویر سامنے آئے گی۔ تعداد کے لحاظ سے اس وقت ہندوستان کی تعداد جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ تقریباً 7 گنا زیادہ ہے، یعنی اگر 1 احمدی ہے یہاں تو وہاں 7 احمدی ہیں، اور جو بہت سے نامبین اب آ رہے ہیں ان کو میں شمار نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی ہم نے ان کو سنبھالا نہیں ہے۔ 50,000 جو گزشتہ سال آئے تھے ان کو تو فوراً اس میدان میں نہیں جھونک سکتے، کیونکہ ان کی تربیت پہ ابھی کچھ وقت لگے گا۔ وہ احمدی جو مستحکم ہو چکے ہیں ان میں سے اکثر چندہ دہندگان نکلے ہیں جو پرانے احمدی تھے، اور اس طرح نسبت 1 اور 7 کی ہے، یعنی ان کو عددی فوقیت آپ پر 7 گنا کی ہے، لیکن اقتصادی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھیں تو آپ کو ان کے مقابل پر فی آدمی 12 گنا زیادہ آمد ہوتی ہے، اور یہ ایک محفوظ اندازہ لگایا گیا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے چھپے ہوئے اعداد و شمار سے نکالا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے رفیق چانن صاحب نے جو اقتصادیات سے تعلق رکھتے ہیں مجھے یہ رسالہ بھیجا جو تازہ چھپ کے آیا تھا، اور کہا کہ آپ جب چندوں کے موازنے کرتے ہیں تو اس پہلو کو بھی مد نظر رکھ لیا کریں کہ کسی قوم میں مالی استطاعت کیا ہے اور اقتصادی حالت کیسی ہے۔ تو جواب تو میں نے ان کو یہی دیا ہے یا ابھی لکھوانا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہم اقتصادی جائزوں کے طور پر پیش کر ہی نہیں رہے، یہ تو ذریعے ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ پیدا کرنے کی، فاستبقوا الخیرات کے بہانے ملتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ باتیں کام کر بھی رہی ہیں۔ اگر میں اقتصادی گہرائیوں میں اتر کر یہ موازنے شروع کر دوں کہ دراصل کیا بات ہے، اصل میں کون آگے ہے، تو یہ سارا لطف بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا اور ان باتوں کی اکثر کو سمجھ بھی کسی کو نہیں آنی۔ اس لیے مجھے چلنے دیں اسی طریقے سے۔ جماعت کو ضرورت ہے اچھی باتوں کی تحریص کی، اور
تحریک اسی غرض سے کی جاتی ہے. اس لیے آپ اپنے نقطہ نظر سے جو مرضی سمجھیں، مگر جس انداز سے مجھے خدا کے فضل سے جماعت کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، وہی مقصد ہے اور وہ پورا ہو رہا ہے. مگر بہرحال انہوں نے بھیجا تھا چونکہ، اس لیے میں نے کہا استعمال ضرور کرنا ہے، کیونکہ ان کا پہلا وار ہے، وہ خالی نہیں جانا چاہیے. چنانچہ میں نے اس کو استعمال کیا. اب اسی کی روح سے میں آپ کو یہ موازنہ بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی مالی استطاعت اگر دلی کا لندن سے مقابلہ کیا جائے تو 1 اور 12 کی نسبت ہے. ہندوستان اگر 1 روپیہ کماتا ہے تو انگلستان 12 روپے کماتا ہے. تعداد دیکھی جائے تو ان کے آپ کے چند دہندگان کے مقابل پر ان کو 7 گنا تعداد ہے. اور اس پہلو سے اس موازنے کے بعد آپ کو ان سے بہت زیادہ آگے ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ کے قریب پہنچ گئے ہیں. اور بعید نہیں کہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال آپ کو پیچھے چھوڑ جائیں. اس لیے پتہ نہیں میں نے یہ کہہ کے آپ کے دلوں کو ہلایا ہے یا آپ الحمدللہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ چلو اچھا ہوا ہمارے بھائی کو فوقیت مل گئی. جہاں مقابلے ہوں وہاں بھائی نہیں دیکھے جاتے. قرآن کریم فرماتا ہے لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. بھائی بھائی بنا دیا ہے تمہیں، لیکن مقابلہ پھر بھی کروانا ہے. اور وہ مقابلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ہم نے یہ مطمع نظر بنا دیا ہے کہ نیکیوں میں ضرور ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے. اس لیے جب نیکیوں میں مقابلہ ہو پھر بھائی بھائی نہیں دیکھنا، پھر ضرور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. سوئٹزرلینڈ کا نمبر 7 ہے، اور سوئٹزرلینڈ اس پہلو سے مالی اقتصادی حیثیت کے لحاظ سے دنیا کی اول سب سے اونچی قوموں میں سے ہے. جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے چارٹ چھپتے ہیں وہ ان کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں فرض کرو سوئٹزرلینڈ 100 ہے تو امریکہ کتنا ہے، انگلستان کتنا ہے، یا وہ شہروں کے موازنے کر کے بتاتے ہیں کہ اگر زیورخ کتنا ہے تو لندن کتنا ہے اور کوپن ہیگن کتنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس پہلو سے جو میں موازنہ بتا رہا ہوں، سوئٹزرلینڈ کو خدا کے فضل سے تمام دنیا میں اقتصادی برتری اگر سب ملکوں پر نہیں تو اکثر ممالک پر حاصل ہے. اس پہلو سے ان کا آگے آنا خوشی کی بات تو ہے، مگر اتنی تعجب کی بات نہیں. انڈونیشیا بھی مالی قربانیوں میں ترقی فرما کر رہا ہے، اس کا 8واں نمبر ہے. بیلجیم کا 9واں نمبر ہے اور جاپان کا 10واں نمبر ہے. بعض دوسرے چندوں میں جاپان آگے نکل جاتا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی اس دوڑ میں کوئی، کبھی دوسری دوڑ میں کوئی اور. تو اس پہ کچھ پژمردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرتے رہیں، خدا جب جس کو توفیق دے اسی کو کامیابی نصیب ہوگی. فی کس مالی قربانی کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ نمبر 1 ہے. اگر سوئٹزرلینڈ کے یونائٹڈ نیشن کے چارٹ کی طرح 100 نمبر مقرر کیے جائیں تو دوسرے نمبر پر امریکہ آتا ہے، اس کے 73 نمبر بنیں گے. تیسرے نمبر پر بیلجیم آتا ہے جس کے 61 نمبر بنیں گے. چوتھے پہ کوریا جس کے 29، اور جاپان کو 5ویں نمبر پر یہاں قربانی میں رکھا ہوا ہے، لیکن دنیا میں وہ سوئٹزرلینڈ کے بعد نمبر 2 ہے. پر کیپیٹا انکم کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ کے اگر 100 نمبر ہیں تو جاپان کے 86 نمبر یونائٹڈ نیشن نے مقرر کیے ہیں. یا پر کیپیٹا انکم سے مراد تجارتی انکم مراد نہیں ہے، بلکہ ویجز، یعنی ایک آدمی جب نوکری کرتا ہے تو اس کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کے اعداد و شمار سے یونائٹڈ نیشن نے یہ موازنہ شائع کیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایک ملازم کو، یعنی سب ملازموں کی اوسط نکالی، اگر اوسط نکالی جائے تو ملازم پیشہ کو اگر 100 پاؤنڈ ملتے ہوں تو جاپان کے ملازم پیشہ کو 86 ملتے ہیں. بس اس پہلو سے سوئٹزرلینڈ کی جماعت کا
نمبر 1 ہونا نسبت کے لحاظ سے یہ ایک بڑا مبارک قدم ہے، اور انہوں نے دنیا کی اقتصادی توقعات کے مطابق جماعتی مالی قربانیوں میں بھی ویسا ہی نمونہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ پاکستان کے موازنے میں صرف اتنا بتانا کافی ہے، لمبی فہرستیں پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے، کہ الحمدللہ ربا کو گزشتہ سالوں میں ہمیشہ اول آنے کی توفیق ملتی رہی ہے، اس دفعہ بھی اول آیا ہے۔ اور نمبر 2، جہاں تک بالغان کی قربانی کا تعلق ہے، دفتر بالغان الگ ہے، دفتر اطفال الگ ہے۔ ربا نمبر 1 ہے، کراچی نمبر 2 ہے، اور لاہور نمبر 3 ہے۔ جہاں تک اضلاع کا تعلق ہے، اسلام آباد، پھر سیالکوٹ، پھر راولپنڈی، پھر فیصل آباد، گوجرانوالا، گجرات، شیخوپورہ، سرگودا، عمرکوٹ، کوئٹہ، یہ 10 اضلاع ہیں جن کو اسی ترتیب سے خدا تعالیٰ نے زیادہ خدمت کی توفیق بخشی ہے۔ جہاں تک اطفال کا تعلق ہے، وہاں بھی ربا نمبر 1 ہے، اور کراچی کی بجائے لاہور نے دوسری پوزیشن سنبھال لی ہے۔ چنانچہ ربا اول، لاہور دوئم، اور کراچی سوم ہے۔ جہاں تک اضلاع کا تعلق ہے، گوجرانوالا بہت پیچھے رہ جانے والی جماعتوں میں سے تھا، جو آگے بڑھ کر اس میدان میں اول آ گیا ہے، اور راولپنڈی اس کے بعد، پھر سیالکوٹ، پھر شیخوپورہ، پھر فیصل آباد، اسلام آباد، اوکاڑا، سرگودا، نارووال، اور آخر پر میرپور خاص۔ یہ ہے خلاصہ اس سال کی مالی قربانیوں کا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ آپ وقف جدید کے میدان میں پہلے سے بڑھ کر، ہر پہلو سے پہلے سے بڑھ کر قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ جماعتوں کو میں پھر دوبارہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ نومبائین کو ضرور شامل کریں، خواہ معمولی رقم سے لے کر بھی ان کو شامل کریں۔ ایک دفعہ جس کو خدا کی راہ میں محبت سے کچھ پیش کرنے کی توفیق مل جائے، پھر وہ چسکا پڑ جاتا ہے، پھر وہ زندگی بھر اس کا چسکا اترتا نہیں ہے۔ اس لیے بڑے بڑے بھاری چندے وصول نہ کریں، شروع میں جتنی توفیق ہے اتنا وصول کریں، تاکہ وہ جو محبت کا مضمون ہے وہ قائم رہے، چٹی کا مضمون نہ آ جائے۔ ایک دفعہ آپ نے توفیق سے بڑھ کر بوجھ ڈال دیا نئے آنے والوں پر، اور اصرار کیا کہ تم 16واں حصہ ضرور دو، اور فلاں میں اتنا دو، اور فلاں چندے میں اتنا دو، تو بعید نہیں کہ وہ چونکہ کمزور ہیں ان کی کمریں ٹوٹ جائیں، اور ایمان میں بڑھنے کی بجائے وہ پہلے مقام سے بھی نیچے گر جائیں۔ اس لیے حکمت کے تقاضے پورے کریں۔ خدا نے جو انفاق فی سبیل اللہ کی روح بیان فرمائی ہے کہ وہ تعلق باللہ ہونی چاہیے، اور انسان اپنے شوق سے محبت کے طور پر پیش کرے، اس روح سے جتنا کوئی توفیق پاتا ہے اس توفیق کو مد نظر رکھ کر اسے لیں۔ لیکن کچھ نہ کچھ کی توفیق تو ہر ایک رکھتا ہے، اگر ایک معمولی رقم بھی وہ دے دے، خوشی سے دے دے، تو وہ بھی قبول کر لیں اور تعداد میں بڑھانے کی کوشش کریں۔ تعداد تو جماعت میں مالی کی بڑھ رہی ہے اور انفس کی بھی بڑھ رہی ہے۔ علاوہ ایک نظام ہے کہ جہاں تعداد کم بھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ موت کے ذریعے خدا کا قطعی اٹل نظام چلتا ہے کہ نیک ہوں یا بد ہوں، سب نے بالآخر خدا کے حضور واپس جانا ہے۔ جو ترقی کرنے والی قوم ہے ان کے زندوں کی تعداد مرنے والوں کے مقابلے پر بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ جو زندہ رہنے والی قومیں ہیں ان کے اندر صاحب ایمان اور پرخلوص اور تعلق باللہ رکھنے والوں کی تعداد ان کے مقابلے پر بہت زیادہ بڑھتی ہے، جو چھوڑ کر واپس خدا کے حضور حاضر ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولوی ابو المنیر صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کے علاوہ بھی کچھ جنازے ہیں۔ مولوی امیر احمد صاحب درویش قادیان، سلمہ صدیقہ صاحبہ، امیر صاحب اسلام آباد، علیم الدین صاحب کی بیگم، چودھری فضل اللہ صاحب ربوہ، منور احمد صاحب لون،
امریکہ مکرمہ سردار بیگم صاحبہ اہلیہ علی محمد صاحب، یہ ہمارے شیر محمد کی بھاوجہ تھیں، مکرم ملک ناصر احمد صاحب ہمزلف، ملک اشفاق احمد صاحب افسر حفاظت یا نائب افسر حفاظت، ان 7 کے جنازے بھی ابھی نماز جمعہ اور عصر کے بعد پڑھے جائیں گے۔ مولوی صاحب کے متعلق مختصر بالکل تعارف میں کروا دیتا ہوں کہ آپ کی پیدائش 17 دسمبر 1917 کی ہے، یعنی مجھ سے عمر میں 11 سال بڑے تھے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ بچپن ہی سے خدمت دین کے لیے وقف اور ہمتاً خدمت دین خصوصاً علمی خدمت میں پیش رہے۔ آپ کے دادا حضرت حکیم چراغ الدین صاحب رضی اللہ عنہ اور والد حضرت منشی عبدالحق صاحب رضی اللہ عنہ دونوں صحابی تھے، اور منشی صاحب کی اولاد ساری خدا کے فضل سے دیندار، بہت نیک، خدمت کرنے والی، اور ان کی اگلی نسلیں بھی آگے پھر اسی رنگ میں رنگین ہیں۔ حضرت مسلم ماؤد کا دست شفقت خصوصیت سے حضرت مولوی صاحب پر ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس سے کچھ حسد نہیں تو رشک محسوس کرتے تھے، مگر دیکھنے والوں کو حسد لگا کرتا تھا۔ اس حد تک مولوی صاحب سے حضرت مسلم ماؤد شفقت فرمایا کرتے تھے کہ دوسرے علماء کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ اس میں کون سی زیادہ باتیں آ گئی ہیں جو اتنا لاڈلا ہے۔ اور بڑی بات یہ تھی کہ خدمت دین میں خصوصیت سے علمی خدمت میں مولوی صاحب کو ایک بڑے لمبے عرصے تک توفیق ملی ہے کہ مسلم ماؤد کی مدد کریں، اور اس کا اظہار مختلف رنگ میں حضرت مسلم ماؤد نے اس طرح بھی فرمایا کہ قادیان میں 1943 میں جو تعلیمی کمیٹی انجمن کی قائم فرمائی، جس کے صدر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں مولوی صاحب کو بھی اپنی کم عمری کے باوجود اس زمانے کے لحاظ سے اس کو ممبر بنایا، اور باقی ممبر جو تھے ان کا اندازہ کریں، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے علاوہ ملک غلام فرید صاحب، مولانا شمس صاحب، ملک سیف الرحمان صاحب وغیرہ یہ اس کے ممبران تھے۔ پھر ایک موقع پر آپ کو ناظر انخلاء آبادی مقرر فرمایا گیا۔ جامعۃ المبشرین میں 1949 میں آپ بطور مدرس مقرر ہوئے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جماعت میں جو عہدے ہیں ان کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، خدمت ہے بس۔ کسی وقت بھی کسی شخص کو کبھی ناظر بنا دیا جائے، کبھی استاد بنا دیا جائے، مجال ہے جو کبھی ماتھے پر بل پڑے کہ میں ناظر تھا اب میں استاد بنا دیا گیا ہوں، اسی طرح شوق اور ولولے سے ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے خدمت سر انجام دینے کی روح ہے جو جماعت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو وہاں میرے بھی استاد تھے، قرآن کریم کے لیے ہمارے حضرت مولانا نور الحق صاحب بھی استاد ہوا کرتے تھے، اور بڑی شفقت کا تعلق تھا، بے تکلفی بھی تھی۔ بچے ان کو تعلیم میں چھیڑا بھی کرتے تھے اور یہ مسکرا کر حوصلے کا ثبوت دیا کرتے تھے کافی۔ یہ عجیب قسم کے ہمارے تعلقات ہوتے تھے، ادب بھی ہوتا تھا، بے تکلفیاں بھی تھیں۔ وقف جدید کا جب وقف جدید کا قیام ہوا ہے تو آغازی سے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آپ بھی وقف جدید کے ممبر رہے، اور ہم ہمیشہ مالی معاملات میں حضرت مولوی صاحب کو ضرور مقرر کیا کرتے تھے، کیونکہ یقین تھا کہ یہ مالی نگرانی میں بہت اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں، اور یقین ہوتا تھا کہ کسی غلط خرچ کی اجازت ہی نہیں دیں گے۔ اس لیے دستخط، امانتوں پر دستخط کے لیے مولوی صاحب کا نام ضروری تھا، اور اکاؤنٹس کو دیکھنے کے بعد جب تسلی کر لیتے تھے کہ ہر چیز درست خرچ ہو رہی ہے تب دستخط کیا کرتے تھے۔ پھر اراکین افتاح میں بھی آپ رہے، دارالقضاء کے بورڈ میں بھی رہے، اور قرآن پبلیکیشنز، ناظم بک ڈپو، سیکٹری نصرت پرنٹرز رہ کر اہم خدمات سر انجام دیں۔ اب جب میں جو قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں بھی حسب سابق، جیسا کہ حضرت مسلم ماؤد بعض علماء سے خدمتیں لیا کرتے تھے، میں نے ایک ترجمۃ القرآن کمیٹی بنائی ہے ربوہ میں، جو میرے ترجمے پر نظر ڈالتے ہیں، گہری کہیں کوئی گرامر کی غلطی میری لا علمی کی وجہ سے رہ گئی ہو،
یا کوئی ایسا نقطہ جو میری توجہ میں لانا ضروری ہو، وہ بڑی محنت سے اس پر غور کرتے ہیں، تفصیل سے چھان بین کر کے اپنا معافی ضمیر میرے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کی بات سے اتفاق کروں یا نہ کروں۔ بسا اوقات کرتا ہوں، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں رد کرنی پڑتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں تو بڑے خوشی سے پھر قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے۔ تو اس طرح ہم مل جل کر خدمت کر رہے ہیں۔ مولوی نور الحق صاحب کو بھی اس میں مقرر کیا گیا تھا اور اس میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہر میٹنگ میں شامل ہوتے تھے اور بڑی گہری نظر سے مشورہ بھیجا کرتے تھے۔ جب میں مشورہ رد بھی کر دیتا تھا تو خوش ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں میں سمجھ گیا ہوں، آپ کی بات درست میری غلط، اور جب قبول کرتا تھا تو شاید اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہوں۔ مگر اچھے تعلقات رہے ہمیشہ ان سے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وہ پود جو واقفین کی اس زمانے کی قادیان کی پود ہے، وہ عجیب بے نظیر پود تھی۔ کچھ رہ گئے ہیں، بہت سے رخصت ہو گئے، جو رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے پیار اور اپنی رضا کی چادر میں لپیٹ کر یہاں سے لے جائے، اور جو چلے گئے ہیں ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ بس اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد نماز عصر ہوگی، کیونکہ آج کے دن چھوٹے ہیں، اور اس کے مان بعد انشاءاللہ ان سب کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما كان